اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ولایت فقیہ کے عنوان پر آج یہ 5ویں نشست ہے اور بہت مختصراً اس اہم موضوع کے بعض جزئیات کو، بنیادی باتوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو دنیا کے مختلف نظام ہائے سیاسی ہیں ان میں ایک اہم ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا انتخاب کس طرح ہو۔ تو دنیا میں ایک نظام جو ہے تو بہت قدیم ارسطو اور افلاطون کے دور کا ہے، لیکن عملی طور پر جو رائج ہوا ہے وہ گزشتہ 200 سال پہ مغرب، یورپ میں اور امریکہ میں رائج ہوا، وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ اس ڈیموکریسی کے بارے میں بعض مسلمان مفکرین کی رائے تنقیدی بھی ہے۔ خود علامہ اقبال نے اس کے بارے میں ایک جگہ کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہیڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور جو میجورٹی ہوتی ہے اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ میجورٹی از اتھارٹی کا قانون اس میں رائج ہوتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جب انسان کو شناخت کرنا ہو تو میجورٹی از اتھارٹی کوئی اصول نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس طرف میجورٹی ہو وہ حق ہو، یہ بنیادی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، اور پچھلی نشست میں اس طرح ہم نے بات کی کہ اسلام کی نگاہ میں کچھ بنیادی صفات اور خصوصیات ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے، فقیہ ہو، باتقویٰ ہو، شجاع ہو۔ تو یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کے حامل اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ افراد ہوں تو ان میں کس کو آفر کی جائے گی کہ وہ ولی فقیہ بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامی ریاست کو جو مسائل درپیش ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، فوجی نوعیت کے ہیں، اقتصادی نوعیت کے ہیں، ثقافتی نوعیت کے ہیں، کس نوعیت کے مسائل اسلامی ریاست کو درپیش ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہلیت کا حامل کون سا شخص ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی۔ انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوری طریقے سے ووٹ ڈال کے اس کو منتخب کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کو ذمہ داری دی جائے گی۔ اصل میں اس کو ایک مشروعیت حاصل ہے۔ مشروعیت یعنی ایک لیجیٹیمیسی حاصل، امام خمینی کی اصطلاح میں مشروعیت الہی حاصل ہے، ایک ڈیوائن لیجیٹیمیسی حاصل ہے، کیونکہ وہ فقیہ ہے، فقیہ عادل ہے، اور فقیہ عادل امام زمانہ کی طرف سے آتھورائز ہے کہ وہ یہ اہم فریضہ انجام دے، امت کی قیادت اور رہبریت کا بھی فریضہ انجام دے، مرجعیت کا فریضہ بھی انجام دے، قضاوت کا فریضہ بھی انجام دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کے لیے اور لوگ بھی اہل ہیں، اور جب کئی لوگ اگر اہل ہیں، ان میں کس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی؟ جس طرح ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر بہت سارے پروفیسرز ہیں، اب وائس چانسلر بنانے کے لیے کس کو بنایا جائے گا؟ کیا سینئر موسٹ پروفیسر جو ہوگا اس یونیورسٹی کا اس کو بنا دیا جائے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جو سینئر موسٹ استاد ہو، سینئرٹی بے شک اس کے اندر ہے، علمی اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے سینئرٹی ہے، ضروری نہیں ہے اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹی بھی ہو۔ بعض اوقات بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک ڈپارٹمنٹ کا ٹائم ٹیبل بنانا نہیں آتا۔ تو وہ جو وائس چانسلر کی سیٹ ہے وہ دراصل ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، تو اس کے اندر اپارٹ فرام ہز پروفیشنل کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس، ایڈمنسٹریٹو کوالٹی بھی دیکھی جائے گی۔ بعین ہی اگر بہت سارے فقہاء کرام ایک زمانے میں موجود ہیں اور وہ سب علم اور تقویٰ کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر برابر ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایڈمنسٹریٹو کوالٹی کس کے اندر ہے، کون ایکچولی اس ریاست کو افیکٹولی چلا سکتا ہے، اور جو چیلنج دستیاب درپیش ہے امت کو اور ریاست کو، اس چیلنج کو رسپانس کر سکتا ہے، تو اس کو یہ مشروعیت حاصل ہے۔ اب جو مشروعیت اس کو حاصل ہے، اس کی مزید انڈورسمنٹ کے لیے اگر لوگوں سے رائے بھی لے لی جائے، اب یہ رائے براہ راست بھی لی جا سکتی ہے، بالواسطہ بھی لی جا سکتی ہے،
بالواسطہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک فورم ہے، ایک باڈی ہے کہ جو شناخت کرتی ہے کہ اصل میں ولی فقیہ کس کو ہونا چاہیے. اس باڈی کا ممبر بننے کے لیے جو اہلیت ہے اس کے لیے انتخاب کروا لیا جائے. اس کے اندر علماء بھی ہو سکتے ہیں اور غیر علماء بھی ہو سکتے ہیں. جیسے موجودہ ایران کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ اس کے اندر علماء ہیں، فقہا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس ہیں. عام لوگ نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹس ہیں، کیونکہ آج کل کی جو ریاست ہے بہت پیچیدہ ریاستیں ہیں. جو چیلنجز درپیش ہیں، بہت پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں. تو اس کے لیے صرف علماء ہی کافی نہیں ہیں، بعض دیگر شعبوں کے ماہرین کو بھی اس میں رکھا جاتا ہے تاکہ واقعی دیکھ سکے کہ اس وقت چیلنجز کیا درپیش ہیں. تو ایک تو مشروعیت ہے، لیکن یہ مشروعیت کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کی مرضی بھی شامل ہو جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ چیز جمہوریت کی روح کے مطابق بھی ہے اور اسلام کی تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہے. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کی اتھارٹی مان لیا جائے. یہاں تو بنیادی شرط پورا کرنا ضروری ہے. جب بنیادی شرط پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کئی واجد شرائط لوگ موجود ہیں ان میں سے اس کا انتخاب کیا جائے جو سب سے زیادہ اس کام کے لیے اہلیت رکھتا ہو. اب لوگ مزید سوالات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ولی فقیہ کا ایرانی ہونا ضروری ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک نظام ولایت فقیہ قائم ہوا ہے وہ صرف ایران میں ہوا ہے اور تو دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ہوا ہے. لہٰذا جس فقیہ کو بھی بنایا جائے گا ولی فقیہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ریاست کے اندر رہتا ہو. اگر وہ اس ریاست میں نہیں رہتا اور اس سے باہر رہتا ہے تو وہ وہاں کے معاملات کو نہیں چلا سکتا. یہ بنیادی بات ہے. لہذا وہ فقیہ کہ جو اس ریاست کے اندر رہتا ہو اسی کو ولی فقیہ بنایا جائے گا، خواہ باہر والا زیادہ قابل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ باہر والا وہاں نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہاں سے بیٹھ کے موجودہ سیاسی نظام، موجودہ دنیا کے سیٹ اپ، موجودہ جو سرحدیں قائم کی گئی ہیں ان کی وجہ سے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو ایک عالمی حکومت قائم ہوگی. یہ سرحدیں نہیں ہوں گی، پھر اس وقت نظام اور ہوگا. لیکن اب جب کہ یہ سرحدیں موجود ہیں ان سرحدوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کا ایک ولی فقیہ عراق پہ حکومت کرے یا عراق کا ولی فقیہ ایران پر حکومت کرے. مسئلہ ایران اور عراق نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ریاستیں سرحدوں میں تقسیم ہو گئی ہیں. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، ورنہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے مسلمان ریاستیں سب ایک تھیں. یہ ریاستیں بعد میں وجود میں آئی ہیں اور فوری طور پر ان قومی ریاستوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی حل نکالا جائے. یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی اور جگہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو کیا اس کو بھی تسلیم کیا جائے گا؟ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ریاست قائم ہو جائے کسی اور ملک میں کہ جہاں اسلام کی شرائط پوری ہوتی ہوں ان کو بھی اسلامی ریاست تسلیم کیا جائے گا. یہ بھی ایک مجبوری ہے، ورنہ اصولی طور پر تو اسلام کی ریاست ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کسی اور جگہ بھی کچھ لوگ کوشش کریں، جدوجہد کریں اور ایک ایسی قیادت سامنے آ جائے کہ جو ایک اسلامی ریاست وجود میں لا سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایک ریاست قائم ہو سکتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ولی فقیہ کی حکومت قائم ہو گئی تو صدر کی اتھارٹی کیا ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں، تو دیکھیں صدر، پارلیمنٹ اور دیگر جو شعبے ہیں وہ اپنے اپنے کام کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ باتیں مینشن کر دی گئیں. اہم بات یہ ہے آج بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے ریاستیں ہیں، ممالک ہیں کہ جہاں جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے ساتھ ساتھ شہنشاہیت ہے. برطانیہ جس کو جمہوریت کی ماں سمجھا جاتا ہے وہاں ملکہ معظمہ بھی موجود ہے، ایک شاہی خاندان موجود ہے. اب آپ کہیں گے اس شاہی خاندان کے پاس سیاسی اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن ایک پورا خاندان ہے جس کو برطانوی ریاست پال رہی ہے، جس کے لیے بہت سارے بینیفٹس ہیں، ان کو بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں. سیاسی اختیارات نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اور بہت سارے اختیارات ہیں. جاپان میں جمہوریت ہے، ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت بھی ہیں.
ملیشیا میں بھی بادشاہ ہیں اور بہت سارے ممالک پہ. بنیادی طور پر موجودہ دور میں جمہوریت کا تصور یہ ہے کہ عوام نے جو نظام باہمی رضامندی سے انتخاب کے ذریعے اپنے نمائندوں کے ذریعے بنایا ہے وہ نظام جو ہے وہ جمہوری ہے. اس نظام کے اندر اگر اس ملک کے عوام اور ان کے نمائندے بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایک بادشاہ سلامت کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، سمبولیکلی بھی ہم ملکہ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، علامتی طور پر تو ہم باقی رکھیں گے، لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہوں گے. یہ سارے فیصلے کس نے کیے؟ یہ اس ملک کے عوام نے کیے. چونکہ اس ملک کے عوام نے یہی فیصلہ کیا ہے، ان کی مرضی یہی ہے، لہذا وہی نظام جمہوریت ہے. نہیں انقلاب اسلامی جب آیا، امام خمینی تشریف لائے تو انہوں نے ایک دم آ کر اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انتخاب کروایا. سب سے پہلے ریفرنڈم کروایا، لوگوں سے رائے لی کہ کیا وہ یہ نظام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. جب ایک واسٹ ڈیسائسو میجورٹی نے فیصلہ کر دیا کہ ہم یہ نظام چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایسی اسمبلی بنائی جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، جس کا کام کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، پرانے کانسٹیٹیوشن کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس سے ایک نیا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا. جب نیا کانسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا تو اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں پھر انتخابات کروائے گئے اور مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں. 8 سال جنگ ہوتی رہی، پابندیاں لگتی رہیں اور مسائل آتے رہے، لیکن الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوتے رہے. صدارتی الیکشن بھی ہوا، پارلیمنٹری الیکشن بھی ہوتا ہے، لوکل باڈیز کا الیکشن بھی ہوتا ہے، شورائے رہبری کا الیکشن بھی ہوتا ہے، ہر سال ایک الیکشن ہوتا ہے. اور اس طرح ایک جمہوری نظام وہاں چل رہا ہے. اس جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ نے یہ طے کیا، عوامی نمائندوں نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ اختیارات حاکم شرع کو، ایک فقیہ عادل کو دیتے ہیں، اور وہ اس ریاست میں امام زمانہ کے نمائندے ہوں گے. کیونکہ اس عوام کا فیصلہ یہی ہے، ان کے منتخب نمائندوں کا فیصلہ یہی ہے، لہٰذا یہی جمہوری نظام ہے اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے. اس میں کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے. تو اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بہرحال انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.